بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے اہم بات جو آج کے دن کی مناسبت سے، کل کے دن کی مناسبت سے، آج کے پروگرام کی مناسبت سے وہ یہ ہے کہ یوم تکبیر یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستان خاص طور پہ دنیا بھر میں ایٹمی طاقت بن کے ابھرا اور دنیا بھر میں جانا پہچانا جانے لگا۔ اور آج جس طرح ہم نے حالیہ چند دنوں میں دیکھا ہے، جو جنگ کے حالات ہوئے، جو دشمن کے دانت کھٹے کیے گئے اور جو اپنی ملکی سالمیت کے حوالے سے ہمارا ایک وقار بلند ہوا، اللہ تعالیٰ وطن پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے اور ہمیشہ ہمارے ملک کا پرچم بلند رہے۔ اور ہم اسی طرح سے فخر سے اس کے بارے میں بات کرتے رہے۔ ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے 28 میں 27 میں ان دونوں دن میں ہماری بات ہوگی، ہماری گفتگو ہوگی۔ اور آج کا ہمارا پروگرام یوم تکبیر کے حوالے سے ہے۔ صبح وطن کا آپ کا اپنا پروگرام پاکستان کے نام ہے، یوم تکبیر کے نام ہے، ملکی سلامتی کے نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ کیا ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرنے کے بعد کرنے کا کام بتایا جاتا ہے، کتاب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور پھر موضوع جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ آج کا دن یوم تکبیر کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کرنے والے ہیں، یوم تکبیر کے حوالے سے ہی ڈیٹیلز جاننے والے ہیں اور اس بات کو یاد کرنے والے ہیں، دہرانے والے ہیں کہ اس دن کی اپنی ایک تاریخی حیثیت کیا ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی اپنی شناخت قائم رکھے گا، یہ ملک پاکستان۔ اس پہ بات کریں گے اور حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری اکمل شاہین صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ جی۔ قاری صاحب کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جی۔ نہیں جی، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کا اپنا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ تعاون کرنے والوں میں کون شامل ہوتے ہیں جان لیجئے۔ اس میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور اس کے ساتھ نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل بھی شامل ہیں۔ حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ بھی اشتراک میں شامل ہیں۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن کا پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے کال کرنی ہے، سوالات پوچھنے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، کسی چیز سے آگاہ کرنا ہے، کسی الجھن کے بارے میں آپ کو بار بار جاننے کی جستجو ہے، شرعی رہنمائی چاہیے قرآن و سنت کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے نمبر ہے 042111700 یعنی 0421111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں، ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں تاکہ زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں اور اس لیے کرتا ہوں کہ ہر دیکھنے والا ہمارا ویور، پیغام ٹی وی سے جڑا ہوا ویور یہ چاہتا ہے کہ اس کی کال مل جائے اور وہ لائیو بات کر سکے۔ سو گزارش اس لیے کر دیتا ہوں۔ یوٹیوب کا لائیو لنک اوپن ہے، اس کو جوائن کر لیجئے، یہاں پہ بھی آپ اپنے کنسرننگ سوالات جان سکتے ہیں، ان کے جوابات کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی واٹس اپ نمبر بھی ہے ہمارا، اور وہ کیا ہے 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ ڈائل نہیں کریں گے، اپنا آڈیو آواز کی صورت میں میسج بھیج دیں گے اور اپنا ریٹن لکھ کے میسج بھیج دیں گے تاکہ آپ اپنے سوالات کے جوابات لے سکیں۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह का सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और कुरान जब पढ़ा जाता है खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत लहजे में खूबसूरत फीलिंग के साथ तो अंदर उतरता हुआ महसूस होता है माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी सर खुलासा बयान कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अमीन भाई कारी साहब ने यौम तकबीर की मुनासबत से आयात की तिलावत फरमाई है। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को और अपने खलील अपने हबीब अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगी तालीमात दी हैं, कुछ आदाब सिखाए हैं। उनमें से एक ये भी था कि अगर आपका दुश्मन आपसे सुलह करने के लिए माहिर हो जाए तो आप भी सुलह कर लें, कोई बात नहीं। इजाज़त दे दी अल्लाह ने कि अगर वो सुलह चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है तो रह ले, ठीक है। और फिर फरमाया कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप नॉन मुस्लिम से मदद ना लें, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन और आपके जो दोस्त हैं मुखलिस जानिसार वो काफ़ी हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनको तरगीब दिलाओ, शौक़ दिलाओ जिहाद की, अल्लाह की राह में अल्लाह का कलमा सर बुलंद करने के लिए इनको मोमिनों को जिहाद की तरगीब दिलाओ। अगर तुम सब्र करने के साथ ईमान की हालत में लड़ोगे तो अपने से दुगने लश्कर पर कामयाब हो जाओगे। यानी अगर 1000 मुसलमान हों तो 2000 काफिरों पर भारी होंगे, अगर 1 लाख हों तो 2 लाख पर, यानी अपने से डबल लश्कर पर वो गलबा पाने की अल्लाह की तौफीक के साथ कायम दायम रहेंगे। इन सब से अहम तालीम जो है ना वो ये है कि वाइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, कि अपने दुश्मन के लिए अपने हथियार, अपने घोड़े, अपना असला तैयार रखो।
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ دشمن بھی ڈریں گے جن کو تم جانتے ہو، جن کو اللہ جانتا ہے، اور جن کو صرف اللہ جانتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی ڈریں گے جی. اور یہ یوم تکبیر آپ اب منانے جا رہے ہیں نا، جی. جس دن یہ دھماکے ہوئے تھے نا، اللہ اکبر، اس وقت ہم مدینہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے، اور مدینہ یونیورسٹی میں 150 سے زائد ملکوں کے اسٹوڈنٹ ہیں. اگلے دن جب اخبارات آئے نا تو ہمارے اسٹوڈنٹ یونین کے دوست تھے، وہ اخبار لے کر آتے تھے. جب ہم لے کر جا رہے تھے اپنی بسوں میں یونیورسٹی کی طرف مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کے، تو ہر بندہ ہم سے اخبار چھین کر ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو چوم رہا ہے، وزیر اعظم کو چوم رہا ہے، ہمیں مبارکیں دے رہے ہیں. ہر آنکھوں میں آنسو تھے، ہر آنکھ میں آنسو تھے، اتنی خوشی. اس منظر کو رپیٹ اب ہوئے، اتنے سال ہو گئے، اب یہ فتح ہوئی ہے نا، جو اس فتح پر ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ پوری دنیا، ہاں جی، پوری دنیا سے مبارکبادیں آ رہی ہیں، اور دنیا کا مسلمان جہاں بھی ہے خوش ہے. تو یہ منظر ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنی قوت، اپنے گھوڑے، اپنا اسلحہ تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسا ڈر ہے، کیسی داغ بیٹھی ہے دشمن پر، اب تھر تھر کانپ رہے ہیں. الحمدللہ. ان کے وہ اینکر جو اچھل اچھل کر چھت کے ساتھ لگ جاتے تھے، اب جاگ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے وہ سیاستدان جو ہر وقت کہتے تھے ہم کھا جائیں گے، ہم پی جائیں گے، اب وہ سکون ہے، صبر ہے. اور وہ حکمران جو ہر وقت جنگ کی دھمکیاں دیتے تھے، اب منتیں کر رہے ہیں، اب ترلے کر رہے ہیں. تو یہ کس لیے ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم دائم سلامت آمین یا رکھے، رب العالمین. اور اس کی افواج کو بھی سلامت رکھے، اور اس کی عوام کو بھی سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. بڑی صاحب کہتے ہوئے جذباتی بھی ہو گئے، اور یہ جذبات سے بھری ہی بات ہے. جب ملک پاکستان کی بات ہوتی ہے، ہمارے دفاع کی بات ہوتی ہے، دین اسلام کی فتح کی بات ہوتی ہے، تو پھر دل تو ایسے ہی جوش مارتا ہے، اور آنکھوں میں ایک دم جوش سے آنکھوں میں آنسو اور جذبات اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو فیل کر کے ایک ویو آتی ہے. تو بڑی صاحب اس ویو سے گزرے، اور میں تھوڑا کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ پروگرام ابھی کافی ہے. تو ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے آج کے پروگرام کے پہلے کالر، ان کو شامل کر لیتے ہیں. فخر الاسلام صاحب ہیں اوکاڑا سے. میں سمجھا شاید بتی چوک والے ہیں، یہ بتی چوک والے نہیں ہیں جی، اوکاڑا سے ہیں یہ فخر الاسلام صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد فخر الاسلام صاحب، شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہونے والا ہو تو مثلا آسانی سے پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ کوئی پیدائش میں آسانی. اچھا جی، اللہ پاک آسانیاں کریں جی. میں ضرور ابھی بڑی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. سر فرمائیے. ہماری وہ بہن جو ماں بننے جا رہی ہیں، جی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. تو اس آسانی کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. جی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں. اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتی رہیں ہر وقت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے رہیں، اللہ سے التجائیں کریں، اللہ انشاءاللہ آسانی فرمائے گا. آمین. ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہیں رنالہ خورد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اعظم صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے. سر فرمائیے. سر میں نے پوچھنا تھا کہ ایک چیز لیتے ہیں ہم کسی دکاندار سے جی یا کسی سے بھی، جی وہ 8,000 میں لیتے ہیں ایک مسالہ کو، وہ نا 500 ہفتے بعد دینا ہوتا ہے. اچھا. تو یہ شرن صحیح ہے یا نہیں، یہ پوچھنا تھا میں نے. اچھا، اس 8,000 روپے پہ کوئی اضافی رقم بھی دینی ہے آپ نے اس طرح سے؟ نہیں 8 ہی دینا ہے. 8 سے بات کی ہے کہ اتنے دیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 8 ہی دینا ہے. اور اگر ایک مسالہ کی قسط لیٹ ہو جاتی ہے نا جی تو پھر بھی 8 ہی دینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اس حوالے سے جواب لیتے ہیں. بظاہر تو بڑی سہل بات ہے، اگر اتنی ہی ہے اور ایسی ہے جیسے آپ نے فرمائی. مفتی صاحب بتائیں گے. جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا، اگر معاملہ واقعی ایسا ہو، قسط لینے والا صبر کا مظاہرہ کرے اور بھائی دینے والے بھی ایمانداری سے وقت پر ان کو پہنچاتے رہیں، کوئی جرمانے کی شرط نہ ہو، تو پھر تو بالکل جائز ہے، پھر کوئی حرج ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جلدی سے آج کی کتاب کے حوالے سے بتا دیتے ہیں جی، کیونکہ کالز بھی آ رہی ہیں، لائیو لنکس پہ بہت ساری چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیے جی آج کی کتاب، یہ کل سے منسلک ہے، جیسے کل کے سنہرے واقعات تھے، آج کے سنہرے فیصلے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے کتاب کا، اور یہ دیکھیے سنہرے فیصلے یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نامور مسلم حکمرانوں اور ججز کے فیصلے شامل کیے گئے ہیں، جن سے دنیا میں عدل و انصاف کی سنہری روایات قائم ہوئیں۔ اس میں بعد والے حکمرانوں، قاضیوں، ججوں اور وکلاء کے لیے گراں قدر رہنمائی موجود ہے، اور ان تابندہ واقعات کو بیان کرنا معاشرے میں عدل کے فروغ کے لیے ضروری ہے تاکہ لوگ اسلام کے انفرادی اور اجتماعی عدل کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کے جاندار قلم سے لکھے گئے سنہرے فیصلے، یہ آج کی کتاب ہے جی۔ اور اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ دستیاب ہے، اور اگر آپ فزیکلی لینے کے علاوہ اس کو آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، اور یہ کتاب سنہرے فیصلے آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ ایک چیز جو بڑی اچھی لگتی ہے ان کتابوں کی، ان کتب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کو کھولتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وائٹ ہے بہت زیادہ چوکی ہو جاتا ہے، اندر سے اس کی بناوٹ، اس کی ورڈنگ، اس کی کلر سکیم اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ کو کتاب سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں، دوسرے صفحے تک چلے جائیں۔ سنہرے فیصلے آج کی کتاب، مسلم لائبریری کے لیے ایک اور ایڈیشن، ایک اور اضافہ۔ اچھا جی ٹھیک ہے، سوالات جوابات بھی آ رہے ہیں، اور ایک سوال جو آنے والے دنوں کی مناسبت سے ہے انشاءاللہ تعالی، آج چاند نظر آ جاتا ہے، چانسز ہیں، یا کل نظر آتا ہے، تو مفتی صاحب بلکہ اس حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ چاند نظر آ جاتا ہے، چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ناخن تراشنے چاہیے، بال تراشنے چاہیے، یا جو لوگ عید کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں، یا جو نہیں کر رہے وہ اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور کیا ایک شخص کرے گا، گھر کا کفیل، سربراہ، یا سب کریں گے اس طرح سے؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کر دیا ہے۔ آج 29 ہو گئی ہے جی، اور چانسز ہیں کہ آج ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ جی، اگر آج نظر نہیں آتا تو پھر کل 30 دن پورے ہو جائیں گے، تو پھر پرسوں تو پہلا دن ذوالحجہ کا کنفرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں: اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ جی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی ایک شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن روک لے، یعنی اب نہیں تراشے، ان 10 دنوں میں ناخن نہیں تراشے، بال نہیں کاٹے۔ اگر کوئی حجامت وغیرہ کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، ناخن تراشنے ہیں، تو وہ چاند دیکھنے سے پہلے یعنی آج شام سے پہلے، جیسے آج کا دن ہے پورا، تو آج شام سے پہلے، اور اگر آج چاند نظر نہیں آتا تو کل کا دن بھی ہمارے پاس ہے، تو جو کام اپنے کرنے ہیں وہ ابھی کر لیں۔ جی، اب اس روایت کی روح سے یہ پابندی صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہے، باقی اس کی فیملی پر نہیں ہے، بہن بھائیوں پر نہیں ہے، والدین پر نہیں ہے، بچوں پر نہیں ہے، یہ جس نے قربانی کرنی اس کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر ایک شخص قربانی کر رہا ہے، 5-7 قربانیاں کر رہا ہے، والدین کی الگ الگ ہے، بیٹوں کی الگ الگ ہے، تو پھر ہر شخص جس کی قربانی ہے وہ کرے گا یہ اہتمام۔ اور اگر گھر کا سربراہ سنت کے مطابق ایک قربانی کر رہا ہے اور تمام فیملی کو شامل ہے، تو پھر ایک بندہ ہی کافی ہے جو یہ سارا اہتمام کرے گا۔ باقی لوگ کیا کریں؟ باقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے ناخن اور اپنے بال روکے رکھیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی اللہ سے ثواب کی نیت سے روک لیں جی، تو ثواب وہ بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی میرے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہیں قربانی خرید سکوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بال اور اپنے ناخن روک لو، اور عید والے دن جب لوگ قربانیاں کر لیں گے، قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن تراشنا، اپنے بال کٹنا، تو تمہاری یہی مکمل قربانی ہے۔ اس حدیث کی سند تھوڑی کمزور ہے، کچھ علماء کرام نے کہا نہیں اتنی کمزور بھی نہیں ہے، قابل عمل ہے۔ تو جنہوں نے کہا یہ قابل عمل ہے، تو پھر یہ ان لوگوں کے بارے میں بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی شان لیے ہوئے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ٹھیک، تو یا وہ لوگ جو گھر کا سربراہ کر رہا ہے تو باقی افراد ہیں، وہ اس نیت سے اپنے بال روک لیں، ناخن روک لیں کہ میں بھی ثواب لوں گا، تو انشاءاللہ اجر کی امید ان کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال ہے بھٹی صاحب سے جی. کہ اپنی جماعت کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. جی. اور میری بہن کی شادی ہوئی تھی 25 سال ان کے ساتھ پہلے. اچھا. تو سال پہلے طلاق ہو گئی ہے. اس ٹائم بچے تھے 5 سال کے، 2 سال کے، اور 25 سال اب بچے جوان ہیں، ان کے بچوں کو ملنے نہیں دے رہے وہ. اچھا. اور ہماری بہن ایسے ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ پاگل نہیں ہو جاتا. اچھا. اس کے بتانے کے. اور دوسرا تو بچے بھی ماں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ماں کو نہیں ملتے. تو بچوں کو بھی ان کو نہ ملے گا کہ بچوں کو بھی. جی ٹھیک ہے، آئی گیس کچھ پرابلم ہے لائن میں، لیکن جتنا سمجھ پائے ہیں میں یقیناً اس کا جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. آپ سن پائے مفتی صاحب؟ طلاق ہو گئی، بچوں کو جی. ملنے نہیں دیا جا رہا. نہیں ملنے دیا جا رہا، اور وہ بہن بہت پریشان ہے. ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، بچے بھی نہیں ملتے، اور وہ بہن کافی پریشان ہے، ذہنی بچے حالت خود بھی نہیں خراب. ملتے. بچے بھی نہیں ملتے. یہ تو پھر بڑی انہونی سی بات ہے. یہ تو کس طرف جا رہا ہے اشارہ کہ بچے بھی نہیں ملتے. ہاں جی. اگر بچے بھی والدہ سے اتنے متنفر ہیں تو آخر کیوں؟ اگر تو خاوند صاحب کا خاوند اور اس کے گھر والے بچوں کو ماں سے نہیں ملنے دیتے تو یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو یہ حق دیا ہے کہ جو بچے نابالغ ہیں، بالغ ہونے تک وہ والدہ کے ساتھ رہیں گے. بالغ ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے کہ وہ والد کے ساتھ رہیں یا والدہ کے ساتھ رہیں. لیکن اگر وہ بچے بھی چھوٹے ہیں تو والدہ کا پورا حق ہے. لیکن اگر وہ بچے بڑے ہیں، جو کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اور وہ والدہ کو خود ہی نہیں مل رہے، نہیں ملتے، پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آخر کچھ تو وجہ ہوگی. والدہ کا رویہ، والدہ کا اخلاق، والدہ کا ان سے بول چال کا طریقہ اور سلیقہ، کچھ تو کمی ہوگی کہ جس سے بچے بھی نہیں ملتے. وگرنہ بچے تو عموماً ماؤں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. اور اگر طلاق ہو گئی ہے اور والد کے ساتھ بچے والد لے گیا ہے تو بچے اگر ملنا چاہیں تو وہ تو باغم باغ مل سکتے تھے. اگر وہ بھی نہیں مل رہے تو پھر میری بہن آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے اپنے بچے. مفتی صاحب جو مجھے سمجھ میں آئی ایک بات یہ بھی کہ اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں دونوں، جس کا آپ ابھی اشارہ بھی کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں بات کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہن کی حالت اتنی شدید خراب ہو چکی ہے اپنے بچوں کی دوری کی وجہ سے کہ ذہنی حالت پاگلوں والی ہو گئی ہے اب ان کی. اس کا مطلب مجھے جو سمجھ لگا، آپ بہتر فرمائیں گے، کہ ماں تو چاہتی ہے ملنا، ماں کی طرف سے ایسا شاید کچھ نہیں ہے، یا شاید کوئی ایسی ناراضگی، ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ دور ہو گئے. اگر ماں نہ چاہتی ہو تو اس کی تو ذہنی پھر ان کیفیت بچوں ایسی کو نہ جو ہو. اب بالغ ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. والدہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حق اور والد کا 4تھا حق بیان فرمایا ہے. تو والدہ کے 3 گنا حق ہیں جی بچوں پر. تو ان بچوں کا اگر وہ بالغ ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. جی. والدہ کے ساتھ قطع تعلقی حرام ہے اور ان بچوں کی جنت کھوٹی ہو رہی ہے، دور ہو رہا ہے جنت سے. تو ان کو فوراً سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ صلح صفائی کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، رضیہ صاحبہ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضیہ صاحبہ کاڑا سے کال کرنے کا شکریہ جی. فرمائیے کیا سوال ہے، فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھے نا تہجد پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. میں بہت بیمار رہتی ہوں. میں 2-3 بجے اٹھ جاتی ہوں اور اسٹارٹ تک نا میں بس چلتی پھرتی رہتی ہوں. مجھے نیند ہی آ جاتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا پڑھتی ہوں کیا نہیں پڑھتی ہوں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، علاج کروائیں. اس کے بارے میں آپ نے کچھ چیک اپ کروایا؟ جی. تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ میڈیسن بھی لیتی ہوں، جاگتی رہتی ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، وہ جیسے کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہوتا تو بس خوف بھی بہت رہتا ہے ذہن میں اور مجھ سے کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا. چلتی پھرتی ہوں، بار بار وضو کرتی ہوں. اچھا چلیں، اللہ پاک آسانیاں کریں جی. میں شکریہ آپ نے کال کی جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب لگتا ہے کچھ میڈیسن کے زیر اثر بھی ہوتا ہے، جیسے وہ میڈیسن دعائیوں لیتی کا ہے. اثر بھی ہے، کچھ میرا خیال نفسیاتی اثر بھی ہے. تو کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے بھی رابطہ کریں جی. تو اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو صحت اور تندرستی دے. تو یہ زیادہ اذکار لبے چوڑے نہ کریں.
मुख्तसर सा जिक्र करें, दुरूशी पढ़ लिया करें। जी और कुरान मजीद की तिलावत अगर पूरी नहीं होती, शुरू से लेकर आखिर तक नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ सूरह इखलास पढ़ लिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह इखलास तीसरा हिस्सा है कुरान का, पूरा तीसरा हिस्सा करार दिया है सूरह इखलास को। तो ये पढ़ती रहा करें। ये तो मुख्तसर सी सूरत है, चंद लफ्ज़ हैं, चंद आयतें हैं, वो पढ़ के फ़ारिग हो जाया करें। तो ज़िक्र अज़कार में बहुत ज़्यादा अज़कार करने की कोशिश ना करें जब तक तबीयत बहाल नहीं हो जाती। तो मुख्तसर से अमल करें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें भूलने की भी कोई मसला नहीं है, जितना पढ़ा गया उतना भी ठीक है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलिमात चलती फिरती, वो कहते हैं नींद नहीं आती, चलती फिरती यही पढ़ती रहा करें। तो अल्लाह ताला हमारी बहन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सलामती से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है जी, अभी मज़ीद कॉल्स भी लेंगे, करने का काम भी बताएंगे, सवालात भी शामिल किए जाएंगे। लाइव कमेंट्स में मेरे साथ एक लंबी लिस्ट मुझे शो हो रही है इस वक्त मेरे सामने, वो भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ सवालात और भी हैं, लेकिन उनके करने से पहले करने का काम जल्दी से मुफ्ती साहब से जान लेते हैं। सर फरमाइए। हाँ निज़ाम भाई, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के अफजल तरीन, अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन और पाकीज़ा तरीन दिन चल रहे हैं जी। तो इन दिनों में करने का काम हाजिद रात माशाल्लाह देखें अल्लाह की बहारें, अल्लाह से इनामात लूट रहे हैं। और कोई हज में, कोई उम्रा, कोई तवाफ़, कोई नवाफल, कोई सदका खैरात, कोई रोज़ा, हर किस्म की इबादत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हम जो पाकिस्तान में रह गए हैं, इस साल नहीं जा सके, अल्लाह ताला हमें भी ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए भी एक बहुत शानदार, बहुत अजीम पैकेज मौजूद है यहाँ रह कर भी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मन खरज मिन बैतिही मुतताहिरन इला सलातिन मक्तूबा फ़अज्रुहु कअज्रिल हाज अल मुहरिम वमन खरज इला तस्बीह दुहा ला युनसिबहु इल्ला इय्याह फ़अज्रुहु कअज्रिल मुअतमिर व सलातुन अला असरि सलातिन ला लगवा बैनहुमा किताबुन फिल इल्लिय्यीन। इतना बड़ा पैकेज आपने दे दिया, इतना शानदार पैकेज दे दिया। फरमाया जो बंदा घर से वुज़ू करके फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल कर जाता है, उसको ऐसे ही अजर व सवाब मिलता है जैसे मोहरम आदमी ihram पहन कर हज के लिए जा रहा होता है। माशाअल्लाह। जिस तरह वो मिकाह से नियत करता है ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारता हुआ जा रहा है, इसी तरह ये बंदा वुज़ू करके जब मस्जिद की तरफ जाता है तो इसको भी उसी जैसा सवाब और अजर मिलता है। और जो बंदा नफल नमाज, चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज पढ़ने के लिए नियत करके मस्जिद की तरफ वुज़ू करके घर से चलता है तो उसको उम्रा करने वाले जैसा अजर व सवाब मिलता है। और फरमाया एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और दोनों नमाज़ों के दरमियान कोई बेहुदा बात नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, अपने आप को पकीदा रखा है, तो इसके तो दर्जात इल्लियीन में बहुत बुलंद हो गए हैं। तो इन दिनों में जो को बड़े मुक़द्दस दिन हैं, बड़े पकीदा दिन हैं, अल्लाह को बड़े महबूब दिन हैं, तो हम भी वुज़ू करके तो मस्जिद की तरफ जाए ना 5 दफ़ा जी, तो हम भी 5 दफ़ा हाजियों के बराबर सवाब ले सकते हैं। और चाश्त के लिए जाएं तो छठा मौका है, उम्रे का सवाब भी पा सकते हैं, उम्रे जैसा अजर सवाब भी ले सकते हैं। अल्लाह ताला हमको हिम्मत और तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक कॉलर है जी, उनको शामिल करते हैं, मिसेस रशीद शाहकोट से कॉल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, फरमाइए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। मैं आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ, पूरे प्रोग्राम में बड़े शौक से देखती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि मैंने ना रफ़्क़ात की दाफ़ैती की है और और दूसरी सूरत के आपका नाम, ये दोनों मैं हर नमाज में पढ़ती हूँ। अच्छा जी, पढ़नी ठीक है, फर्ज में जब तहज्जुद के नफल में भी ये पढ़ती हूँ सूरत, ये जो पढ़ती है ना मैंने। कौन सी सूरत पढ़ती हैं आप? सूरत काफ की 10 आयतें। किसकी 10 आयतें? सूरत काफ की 10 आयतें। सूरह कहफ की 10 आयत पढ़ती हैं आप हर नमाज में?
अच्छा ठीक है मेरे ख्याल में लाइन में कुछ इशू है, लाइन में कुछ इशू है। और मेरी एक गुजारिश और भी है, जब भी आप कॉल किया करें टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो सके। मुझे टाइमर की बीप आ रही है, शायद अभी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल करें, अभी हम जो समझ पाएँ मैं यकीनन उसका जवाब लेता हूँ मुफ्ती साहब से, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल करें ना सिर्फ आप बल्कि हमारे तमाम देखने वाले टीवी की आवाज़ लाजमी बंद किया करें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। जितना हमें समझ आया सूरह कहफ की 10 आयात हर नमाज में वो पढ़ती हैं, वो कहती हैं, तो क्या इस तरह करना ठीक है? बाकी टीम मुझे बताइएगा ऐसे ही है, ऐसे ही प्लीज़ सर। सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो बंदा इनको याद कर लेता है वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। जी, तो ये दज्जाल के फितने से हिफाजत का बेहतरीन और शानदार वजीफ़ा है। तो अगर वो अपनी नमाज़ों में सारी में पढ़ती हैं तो उनकी मर्ज़ी है, उनको याद है कुरान मजीद की कोई भी याद नमाज के दौरान पढ़ी जा सकती है। अगर वो यही पढ़ रही हैं तो उनकी मर्ज़ी है, ममानियत कोई नहीं है। लेकिन अगर बदल कर पढ़ें कभी कोई तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन ये मिला हमें रिटर्न में, चूँकि कुर्बानी नज़दीक है, बिल्कुल ईद कुर्बान के करीब आ चुके हैं हम, और हमने अब 10 दिनों में इंशाल्लाह बाकायदा इसी में बात भी करनी है। पूछा गया है कि उधार लेकर कुर्बानी करना जायज़ है या दूसरी सूरत में कि किसी ने कमेटी डाली है कहीं पे जिसको BC आई गेस कहते हैं जो मुझे समझ है, और उसको मिलनी है कुछ अरसा बाद, लेकिन वो किसी से कोई रकम कर्ज लेके और उसको ये कह दे कि मैंने कुर्बानी करनी है और जब मेरी कमेटी निकलेगी 2 माह बाद 4 माह बाद व्हाटएवर, जो टाइम इसमें मेंशन नहीं है, तो वो कुर्बानी कर सकते हैं? इस तरह कुर्बानी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि ये कुर्बानी वाजिब नहीं है, हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों बुज़ुर्गों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में बाज़ दफ़ा अमदन कुर्बानी नहीं भी की। क्यों? वजह? ताकि लोग इसको फ़र्ज़ ऐन ना समझ लें। अच्छा, हर बंदा ये ना समझ ले कि हर बंदा हर साल लाजमी करेगा वगरना गुनहगार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सुन्नत मुक़द्दा है, अल्लाह के नबी का प्यारी सी सुन्नत है। कर ले तो अच्छी बात है, इस्तात हो गुंजाइश हो तो करनी भी चाहिए जी। लेकिन अगर इस तरह जैसा वो भाई कह रहे हैं कि कर्ज लेकर अगर ऐसी इस्तात नहीं है तो अपने आप को परेशान नहीं करें। अगर अल्लाह ने इस्तात दी है, आसानी से कर सकते हैं तो कर लें, वगरना अल्लाह ताला नीयतों को हाल तो जानता है, अल्लाह नीयत का अजर भी देगा। ठीक है। तो अगर आपको पता है कि मेरे पास दीगर मसाइल के लिए मेरे पास वसाइल हैं, कुर्बानी के लिए चले मेरी कमेटी 2 माह बाद निकलनी है तो मैं वो दे दूंगा, तो आप ले कर्जा किससे। लेकिन अगर आप पर कर्जा चढ़ जाए और आपको कर्जा उतारना मुश्किल हो जाए तो फिर ऐसा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अमदन मैंने जानबूझ के जो पूछा कि क्यों, वजह इसलिए पूछा कि बात वाज़े हो जाए कि इसमें मसलहत क्या थी, सीखने को क्या था। बाकी मैंने ऐसी जसारत नहीं की कि गुस्ताखी हो जाए, क्यों ऐसा नहीं कहा। अल्लाह अकबर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है समझने के लिए, अमूमी तौर पे हम ऐसी बात करते हैं ताकि वो मज़ीद वाज़े हो जाए। अक्सर हमारी सोसाइटी में आम तौर पे बात भी पाई जाती है मुफ्ती साहब कि नहीं कुर्बानी करनी है चाहे कुछ भी हालात हो करने हैं, तो उसका जवाब है कि आप इस तरह से कुरान और सुन्नत के हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है सर, ले कुछ ठीक है जी। कॉलर से पहले चले कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। फिजा साहिबा नारंग मंडी से कॉल कर रही हैं। फिजा साहिबा बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, फरमाइए क्या पूछना है आपने। मैं बहुत सालों से आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। पहले तो मैं बहुत सालों से जो है ना पैगाम टीवी देख रही हूँ और मेरा व्हाट्सएप पे तो रब्ता रहता है, अक्सर मैं शरई और मसाइल पूछती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे एक बात कहने की इजाज़त दीजिए, जब आपने कहा ना बहुत सालों से, मैंने कहा शायद ये ना कह दे कि हम बचपन से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे एक लम्हे को लगा ही है। For the lighter note, please. माशाल्लाह मैं बहुत 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 बता नहीं सकती हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा समझ लेंगे पैगाम टीवी के बगैर गुजार है। जज़ाकल्लाह। सिर्फ टीवी सिर्फ और सिर्फ पैगाम टीवी के लिए बस। जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए जी। फरमाइए। मुझे ये पूछना था कि जो है ना मुझे सबसे ये पूछना था कि मैं ना मैं और मेरी बेटी है तन्हा ये जिंदगी सर्वाइव कर रहे हैं सफर जो है ना, तो मैं भाई के घर रहती हूँ और सिलाई करके अपना जो है ना सारा मैंने सिलसिला चलाया हुआ है। अल्लाह। और इसकी बात जो मुझे नहीं पता था, लेकिन वालिद साहब की टेंशन थी तो वो मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने फिर बाद में गाइड किया, बताया।
تو وہ والدہ کے نام پہلے ٹرانسفر ہوئی, بعد میں پھر میں نے جو ہے نا جب مجھے کسی نے گائیڈ کیا تھا مجھے پتا چلا, تو میں نے پھر وہ روڑ پاک کر کے تو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائی ہے. الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے مجھے ملی ہے. اور وہ جو میری چھوٹی بہن ہے, بہن بھائی جو ہے نا وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں. میری چھوٹی بہن ہے وہ صاحب حیثیت بھی ہے, کروڑوں کی وہ ملکیت بھی ہے اس کے پاس, اس کے شوہر کے پاس شوہر بھی ہے, بچے بھی ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو جمع شدہ رقم ملی ہے نا مجھے, وہ جو جمع 5-6 سال والدہ کی وفات کے بعد مجھے پینشن ملی ہے نا, تو وہ جمع شدہ رقم جو ہے نا وہ بھی مجھے ملی ہے 8-10 لاکھ. تو وہ کہتی ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے. مجھے یہ شرعی طور پہ گائیڈ کیجیے, کیا ایسا ہے, کیا اس کا حصہ بنتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور بھی بہن بھائی ہیں آپ کے؟ میرا ایک بھائی ہے اور ہم 3 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے پوری زندگی بھائی بہت کٹھن سفر طے کیا ہے, لیکن میرے بھائی بہن کوئی بھی میرا جو ہے میرے ساتھ مخلص نہیں مجھے. اللہ اکبر. ٹائمر تھا, مجھے پتا تھا لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, اس لیے زیادہ بات جتنی بہن نے بتائی میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب بہتر بتائیں گے سر اس بارے میں. بتائیں. میں ان کی کلام شروع سے سمجھ نہیں سکا. وہ بہن بیوہ ہیں آئی گیس, اپنی بیٹی کے ساتھ سروائیو کر رہی ہیں, سلائی کڑھائی کر کے زندگی کی گزر بسر کر رہی ہیں, بھائی کے ساتھ رہ رہی ہیں. ان کی والدہ کو پینشن آتی تھی ان کے والد کی, بہت عرصے بعد ان کو پتہ چلا, کسی نے گائیڈ کیا, تو وہ پینشن اب ان کو ٹرانسفر ہو گئی ہے. وہ ایک بندھی ہوئی رقم, بیوہ کو ٹرانسفر. ہاں جی, اب ان کو وہ قانون ہے جی ہے ایسا کہ وہ کیری فارورڈ ہو جاتا ہے. تو وہ ان کو ایک لگی بندی بڑی رقم آ گئی ہے. اب وہ رقم جب ملی ہے بڑی, تو وہ ان کی ایک بہن کہتی ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے. تو کہتی ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہیں, سب اپنے گھروں میں خوش ہیں اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں, میں اپنی گزر بسر خود محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہوں. رہنمائی فرمائیے. ہاں, بہت بہادر خاتون ہیں جی, جو اپنا خرچہ, اپنی بچی کا خرچہ خود اٹھائے ہوئے ہیں, کسی کی محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ بنائے. تو وہ جو رقم والدہ کی تھی جب ان کو ٹرانسفر ہوئی ہے, اگر تو انہی کو ٹرانسفر ہوئی ہے تو پھر تو یہ انہی کا حق ہے. میں گزارش سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک لا یہ بھی ہے, لیٹ می کریکٹ اگر ہمیں کچھ سن رہا ہے, کیونکہ جہاں تک ہمارا نالج ہے, جو مجھے سمجھ ہے کہ وہ فارورڈ ہی اس کو ہوتی ہے جس طرح بیوہ ہو جاتی ہے زوجہ, تو اسی طرح یا بچہ نابالغ ہو یا جس کی شادی ابھی نہ ہوئی ہو, تو میرا خیال ہے یہ لا اس کو دیتا ہے. جی, اسی طرح سے آگے جو اولاد, جس طرح بیٹی ہے وہ اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے تو وہ اس کو فارورڈ ہوگی اور صرف اس کو ملے گی. تو پھر باقی حصہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ جی, پھر باقی کا حصہ نہیں ہے, شرن بھی حصہ نہیں ہے ان کا. جی, پھر ان کا حصہ نہیں بنتا. اگر یہ لا ہے جی, تو یہ جس کو ٹرانسفر ہوئی ہے اسی کا ہے. اور پھر وہ مالدار بھی ہیں, ان کو بجائے اس بہن کے ساتھ تعاون کرنے کے وہ مانگ رہی ہیں, تو ان کو نہیں مانگنا چاہیے. صاحب حیثیت ہے. اللہ المستعان. لالچ بھی اتنا زیادہ ہے. اللہ المستعان, اللہ المستعان. ٹھیک ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اور مجھے ٹھیک سے آواز نہیں آئی. کچھ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کالر ہے جی, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسعود صاحب سیالکوٹ سے کال کرے. شکریہ مسعود صاحب, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی سر, معاملہ یہ ہے, میں نا گھر تعمیر کر رہا ہوں اور الحمدللہ گھر کی تعمیر دسمبر میں شروع کی تھی. اب شومی قسمت یہ کہہ لیں کہ ابھی سر پر عید الاضحیٰ بھی آ گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں گھر کو مکمل کروں تو قربانی نہیں ہو سکتی, اور قربانی کروں تو آگے چل کے میرے لیے گھر کی تعمیر مکمل کرنا تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس صورت میں مجھے قربانی کو پریفر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, یہ مجھے بتا دیں. مسعود صاحب, آپ ابھی پروگرام ہمارا لائیو دیکھ رہے ہیں؟ جی جی, میں دیکھ رہا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے یہی بات ڈسکس کی ہے آپ کے سوال سے کنسرن. پروگرام آن کیا, میں نے ابھی ٹی وی آن کی ہے. اچھا چلیں, کوئی بات نہیں, بہت شکریہ. آپ نے ابھی کال کی ہے تو ہم آپ کو فوری طور پہ اس کا جواب دے دیتے ہیں. ویسے تو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے اس پہ بات کی. وہی بات کہ ہمارے بھائی اگر آسانی سمجھتے ہیں, گنجائش موجود ہے تو قربانی کر لیں جی, وگرنہ قربانی فرض اور لازمی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں, اخراجات ہیں, آپ بہت پریشان ہیں کہ کیسے مکمل ہوگا, تو آپ وہ مکمل کر لیں. اس سال قربانی نہیں کر پا رہے تو نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلے سال کر لیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اگلے سال کر لیں. ٹھیک ہے. بہت سارے کمنٹس میں میرے پاس ڈیٹیلز میں کچھ چیزیں ہیں. الیاس ملک ہے, ابو بکر ابوذر ہیں, الطاف پنڈت ہے, عرفات شیخ ہیں, عزیز جی ہیں, عبد القدیر ہیں, اور قاسم حسنین ہیں, نرگس صاحبہ ہیں, اٹس می, ہو از اٹس می, یہ مجھے نہیں پتا, آئی ڈی کا نام ہے اٹس می, اور نعمان خالد. یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. قاری صاحب خاص طور پہ آپ کی تلاوت کے حوالے سے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں ہمارے کچھ ویورز, اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز ہے. تو میں نے سب کے نام اس لیے لے لیے کہ شاید میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ سب کی ڈیٹیلز پڑھنا, لیکن ایک آدھا سوال اس میں چننے کی کوشش کرتے ہیں. ابو بکر ابوذر لکھتے ہیں کہ
10 ذوالحج کے دنوں میں غیر ضروری بال صاف کر سکتے ہیں؟ جی میں نے ابھی بتایا، ابھی جس ہم نے نے قربانی کرنی ہے وہ روک لے اور قربانی کرنے کے بعد کرے صفائی وغیرہ، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عزیز جی لکھتے ہیں بلکہ ہماری بہن عرفات شیخ، یہ ہمیں انڈیا سے آئی گیس دیکھتی ہیں، کشمیر سے، اور یہ بھی ہمیں بہت دعائیں دے رہی ہیں۔ عزیز جی تو خاص طور پہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اور نظام صاحب، اللہ پاک آپ کے علموں میں عمل میں برکت عطا فرمائیں اور اللہ صبح وطن کی ٹیم کو مزید ترقی دے، آمین، جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ایک اور چیز جو عبد القدیر صاحب نے لکھی، کہتے ہیں کہ آج کل فرقہ واریت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ کسی کو مت سنو تو کوئی کہتا ہے کہ اس کو سنو، اس میں ہم کس پہ یقین کریں؟ بھٹی صاحب نے بتایا تھا کہ حضور کو فالو کریں، اور ذرا اور وضاحت کر دیں، اس کے بعد وضاحت کیا رہتی ہے عزیز جی؟ یہ تو بات بالکل صاف ہے۔ بہرحال مفتی صاحب سے آپ نے سننا تو بتاتے ہیں مفتی صاحب۔ دیکھیں، آپ دنیا کے معاملات میں ایک عید کا سوٹ خریدنا ہو نا جی تو آپ 10 دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ یار کون سی دکان، کون سا ٹیلر، کون سی بوتیک، کہاں سے لوں جہاں مناسب قیمت پر مل جائے، اچھا بھی مل جائے۔ تو دین کے معاملے میں ایسی ہی جستجو کی ضرورت ہے۔ آپ کے چاروں طرف ٹی وی چینل بھی ہیں، یوٹیوب چینل بھی ہیں، فیس بک بھی ہے، بے تحاشا مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ پہلے کنفرم تو کریں وہ کون ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہے، اور کون ہے جو آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب آپ 2 4 10 بندے کو اس باریک نظری سے دیکھیں گے نا کہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا نام کون لے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس پھر آپ ان پر پکے ہو جائیں، اعتماد کریں کہ یہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہے تو میں یہ کو سنوں گا، اور جو مجھے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان سے دور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی کھلی اور صاف سی بات ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی بندہ الجھ جاتا ہے، تو شاید مفتیان کرام خاص طور پہ بھٹی صاحب جیسی شخصیات جب بتاتی ہیں تو بندے کو وہ بات واضح ہو جاتی ہے، کچھ زبانوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، کچھ شخصیات میں تاثیر ہوتی ہے۔ سو بھٹی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزتوں سے نوازا، اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے جی، بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، پروگرام جاری ہے، لیکن اپنے معزز مہمانوں کا یہاں پہ شکریہ ادا کرتا چلوں۔ قاری اکمل شاہین صاحب، قاری صاحب آپ کا آنے کا شکریہ، ایسی خوبصورت پڑھتے رہیے، ایسی عزتیں سمیٹتے رہیے ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں برکتوں سے نوازے۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے یوم تکبیر، جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، اور یہ کیسے ہوا، کس طرح سے ہسٹری نے اپنا آپ ہمیں ایک باب رقم ہوا، اور جس میں ہمارا دفاع، پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہوا، وہ کون کون سی چیزیں تھیں اس میں، ہم اس کو یاد کریں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔